بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے کے ذریعے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دل کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ تو روزہ تقوی کی حصول کا ذریعہ ہے۔ کوئی بندہ چاہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے، میں متقی بن جاؤں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو روزے رکھے جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل جاتا تھا۔ کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل جاتا تھا۔ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ اعمال کرتے تو رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ کرتے تھے، اپنا معمول تبدیل کر لیتے تھے۔ ذکر و اذکار میں، نوافل میں، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کیا کرتے تھے۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے معمولات کو دیکھیں کہ غیر رمضان میں میرا معمول کیا ہے۔ اگر اسی معمول کو رمضان میں بھی برقرار رکھوں تو کیا رمضان کا روزہ کما حق ہو میرے لیے رکھنا آسان ہوگا یا نہیں؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان سر کے اوپر آ جاتا ہے، روزے آ جاتے ہیں، اس وقت پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والا تھا وہ تو میں نے نہیں کیا، فلاں ذمہ داری نبھانی تھی، اب تو رمضان آ گیا تو یا اللہ اب میں کیا کروں، روزہ چھوڑ دوں، کیا کروں؟ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ کام کرنا تھا نہیں کیا، روزہ بھی رکھنا ہے، کام بھی کرنا تھا۔ تو دانش مند، عقل مند وہ مسلمان ہے کہ رمضان آنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ رمضان کے اندر غیر رمضان کی جو میری ذمہ داریاں ہیں، میری ڈیوٹیز ہیں، وہ میں کر سکوں گا یا نہیں رمضان میں۔ تو رمضان سے پہلے اپنے معمول کو تبدیل کرے۔ یہ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں مزدور طبقہ ہیں وہ بیچارے روزے نہیں رکھ سکتے، وہ ان کے لیے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ روزہ رکھنا کام کرنے والے کے لیے جائز ہے، کیونکہ بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے۔ اگر بچوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے۔ تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ رمضان سے چند مہینے پہلے بندہ اپنی ترتیب بنا لے، اپنے معمولات کے اندر تبدیلی لائے۔ جتنا بندہ کماتا ہے اس میں سے کچھ بچا بچا کر رمضان کے اندر اتنا بندہ جمع کر لے کہ وہ رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزار لے۔ تو کچھ اعذار ایسے ہوتے ہیں جو کہ شریعت ان اعذار کو قبول نہیں کرتی، وہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور ہم اپنی عقل سے شریعت میں، دین میں راستے ڈھونڈتے ہیں کہ بس میں مجبور ہوں، میری مجبوری کیا کروں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے معمول کو تبدیل کرے، سوچے رمضان آنے والا ہے، رمضان کے روزے میں نے رکھنے ہیں، تو میں نے کس طرح کام کرنا ہے، میں نے کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر میں کام نہ بھی کروں، اگر میں میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں، اگر میں 5 گھنٹے کام کر لوں تو کام ہو جائے گا، اگر میں 5 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں 1-2 گھنٹے کام کر لوں تو میری آمدنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہم نے رمضان سے پہلے سوچنا ہے۔
جب رمضان آ جاتا ہے اس وقت پھر ہم مسائل پوچھتے ہیں کہ میں تو مزدور ہوں، اب کیا کروں، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل جاتا تھا۔ ابھی سے ہم سوچیں، کچھ دن باقی ہیں، ہم اپنے معمولات کو دیکھیں، مبارک مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، باقی ساری زندگی روزے رکھے، اس ایک روزے کا متبادل نہیں ہو سکتا، نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ ابھی سے ہم اپنے معمولات کو دیکھیں اور اپنے معمولات کو ابھی سے منظم کریں، ترتیب دیں اور رمضان کے لیے تیاری کریں، تو تاکہ ہمارا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جیسے ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں بلاتے ہیں، 10 تاریخ کو شادی ہے، 10 تاریخ کو ولیمہ ہے، بھائی 10 تاریخ کو نکاح ہے۔ اچھا، ابھی سے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں 5 تاریخ سے کہ 10 تاریخ ولیمے کا دن ہے، 10 تاریخ نکاح کا دن ہے، شادی کا دن ہے، فلاں فلاں، تو اب میں کیا کروں؟ ابھی سے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ 10 تاریخ کو فلاں کام میں نے کرنا تھا، تو اس سے پہلے وہ ان کاموں کو ترتیب دے دیتا ہے کہ چلے 10 تاریخ کا جو کام تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ میں 8 تاریخ کو کر لوں گا۔ 8 تاریخ کو میں اپنے اوپر تھوڑا سا زیادہ بوجھ ڈال دوں گا، لیکن میں نے شادی پہ پہنچنا ہے، ولیمے پہ پہنچنا ہے۔ تو جس طرح ہم وہاں اپنے کاموں کو مینیج کر لیتے ہیں، ترتیب دے دیتے ہیں شادی کے خاطر، تو اتنا بڑا عظیم مہینہ جس میں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور عرش کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ باقی کام چھوڑ دو، مومنین کے اجر و ثواب لکھتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی آخری رات، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ تمہارے اوپر ایک بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، تو اس مہینے کا ہم نے استقبال کرنا ہے۔ استقبال کس سے کریں؟ جیسے ہم کوئی عمرے سے آتا ہے، حج سے آتا ہے، ہم اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ہم اس کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس مہینے کا استقبال یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، کما حق ہو، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح رمضان گزارنے کا طریقہ بتایا، اس طرح رمضان گزاریں۔ رمضان کا بہترین استقبال ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔